احکم الحاکمین، جس چیز کو حکم دیتا ہے کہ ہو جا وہ فوری ہو جاتی ہے اور عدم سے عالم وجود میں آ جاتی ہے۔ مومن، جس کے نور سے روز محشر دوزخ کی آگ پناہ مانگے گی، مومن کو اپنے سے دور رہنے کا کہے گی، تو کیا یہی مومن دنیا میں بھی ایسے نور کا مالک ہوتا ہے؟ دو انتہائی اہم عوامر جن کو اپنا کر انسان ایسی قوت روحانی پاتا ہے کہ وہ جس چیز کو ہونے کا حکم دیتا ہے وہ ہو جاتی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مگر یہ مقام انسان کو کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ غذائے الہی اور نسخہ ربانی پانے کا طریقہ کیا ہے؟ گفتگو کریں گے اس کنٹینٹ میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہماری قسمت میں نعمت ہے تو ہوا ہم اس کے خواہش مند ہو یا اسے ناپسند کریں وہ ہمیں ضرور ملے گی۔ اسی طرح اگر مصیبت ہماری قسمت میں ہے اور ہمارے لیے اس کا حکم ہو چکا ہے تو ہوا ہم اسے ناپسند کریں اور دعا یا کسی اور ذریعہ سے اس کو رفع کرنا چاہیں، وہ پھر بھی ہم پر وارد ضرور ہوگی۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیں تاکہ اس فائل حقیقی کا فعل ہمارے لیے جاری ہو۔ اگر خدا کی جانب سے ہمیں نعمت دستیاب ہو تو حمد و شکر بجا لائیں، اور اگر مصیبت ہو تو صبر و تحمل اختیار کریں، تو بخشش و عطا کے حالات کے بالکل مطابق رہیں، گویا راہ حق کی منازل جس طرح ہم طے کر رہے ہوں۔ اس شیوہ تسلیم و رضا سے ہمیں گزشتہ سلف و صالحین اور شہداء اور صدیقین کے مقام پر پہنچایا جائے گا اور قرب خداوندی حاصل ہوگا۔ پھر ہم ان لوگوں کا ساتھی ہوں گے ذکر و فکر کی برکت سے کرامتیں، نعمتیں، عزت و مسرت اور نفس مطمئنہ پایا۔ بس آفات و مصائب پر صبر و استقامت سے کام لینا مومن کی سب سے اہم اور مقدم صفت ہے۔ خیر خلق و رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ مومن سے کہے گی کہ اے مومن میرے علاقے سے جلدی گزر جا کہ تیرا نور مجھے بجھائے دیتا ہے۔ کیا مومن کا نور جو آتش دوزخ کو بھی بجھا سکتا ہے وہی نور نہیں ہے جو یقین محکم اور ایمان کامل کے باعث دنیا میں بھی اس کا ساتھی تھا؟ اسی نور سے مومن اور کافر یا مطیع شریعت اور غیر مطیع شریعت کا امتیاز ہے۔ بس وہی نور دنیا اور عقبہ میں ہر شعلہ و بلا کو بجھا دے گا۔ بس چاہیے کہ تیرے صبر و ایمان کی قوت ہر مصیبت و بلا کو ہم سے زائل کر دے۔ یقین رکھیں کہ کوئی بھی بلا ہمیں ہلاک و برباد کرنے نہیں آتی بلکہ ہماری آزمائش کرنے، ہماری صحت ایمان کو ثابت و موقت کرنے، ہمارے یقین و ادغان کو مضبوط اور توانا بنانے اور ہمیں رضائے حق اور فلاح و عروج کی بشارت دینے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مسلمانوں، ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ تم میں سے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے اور صابر لوگوں کو معلوم کر لیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور امداد و نصرت پر ہمارا ایمان محکم ہو جائے گا اور ہم نے یقین کے ساتھ اس کے افعال کے ساتھ موافقت کر لی تو وہ یعنی مالک حق و حق کار ہر مصیبت میں ہماری مشکل کشائی فرمائے گا اور اس کی توفیق و تائید اور امداد و نصرت ہمارے شامل حال رہے گی۔ اور اگر اس حق و حق کار کی توفیق و تائید اور امداد اور نصرت کسی کے سامنے کسی کے لیے موجود ہو تو اس کو بھلا اور کیا چاہیے۔ بس یاد رکھیں کہ ہم سے اپنے حق میں یا کسی غیر کے حق میں ایسا کوئی قول و فعل سرزد نہ ہو جو اللہ کے اوامر و نہی سے باہر ہو، اور جب ہم کسی امر خداوندی کو پا لیں تو اس کی تعمیل میں جلدی آ کر اور قوت و حرکت سے اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں، نیز تقدیر اور فعل الہی کا سہارا لے کر محض تسلیم و توکل پر نہ رہیں بلکہ سعی و کوشش اور فکر و تدبر سے اپنی ذہنی و فطری قوتوں کو بروئے کار لائیں تاکہ امر الہی عملی طور پر ہم سے ظہور پذیر ہو۔ اور اگر ہم اپنے عزائم کی تکمیل میں عاجز و بے کس ہو جائیں یا ہو گئے ہوں تو اپنے پروردگار کی پناہ پکڑیں، اس سے دعا و التجا کریں، اس کے حضور گریہ زاری کریں، اس سے معذرت کریں اور تعمیل اوامر الہی میں غفلت و رکاوٹ پیش آ جانے کے اسباب کی تحقیق و تفتیش کریں، یعنی اس چیز پر غور و فکر کریں کہ آخر کیا وجہ ہوئی، کیا ہماری غلطی ہوئی کہ ہم اوامر الہی یعنی اللہ کے احکام میں غفلت
پر اتر آئے۔ ممکن ہے ایسی پریشان کن صورتحال ہمارے غرور و تکبر، اطاعت و عبادت میں سوء ادب اور صرف اپنی قوت و صلاحیت پر بھروسہ کرنے، کسی اچھے عمل پر گھمنڈ کرنے یا مخلوقات کو خالق کے ساتھ شریک کرنے کے باعث ہو، یا ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی لغزش کے سبب اپنی اطاعت و قرب سے معزول کر دیا ہو، ہم سے ناراض ہو اور ہمیں ہماری ہوا و ہوس میں مشغول کر دیا ہو۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں اسباب شرک و غفلت جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور وہ مومن کو اس کے حقیقی محبوب و مطلوب یعنی اللہ تعالیٰ سے دور اور بے تعلق رکھتے ہیں؟ بس ہمیں اسباب شرک سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں اپنے حقیقی مولا سے غیر مولا یعنی غیر اللہ کی طرف راغب و راجع نہ کر دیں، اور جو بھی چیز اللہ کے سوا ہے وہ غیر مولا کا حکم رکھتی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب حق و حق کار کے علاوہ غیر کی طرف رجوع نہ کریں اور اپنے نفس پر اس طرح ظلم و ستم نہ کریں کہ غیر اللہ کے سبب اللہ کے اوامر سے غافل و بے خبر ہو جائیں، ورنہ وہ ہمیں ایسی آگ میں جھونک دے گا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جو در حقیقت کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر ہم کوئی عذر یا فریاد کریں گے تو وہ سنی نہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا طلبگار اگر ہم بنیں گے تو وہ ہم سے راضی نہ ہوگا، اور ہم ایمان و عمل صالحہ کی تصحیح پر دنیا میں دوبارہ آ کر تلافی مافات کرنا چاہیں گے، مگر ہمیں واپسی نصیب نہ ہوگی۔ بس اپنے نفس پر رحم و شفقت کریں اور علم و عقل اور ایمان و معرفت جیسی نعمتیں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں انہیں اپنے پروردگار کی طاعت، عبادت اور رضا و خوشنودی میں صرف کریں، اور انہی کے انوار مقدسہ سے جہل و شرک کی تاریکیاں اپنے قلب و دماغ سے محو کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر نہیں کے مطابق صراط مستقیم پر قدم اٹھائیں اور اپنے ہر معاملہ کو اسی قضاء الحاجات کے سپرد کر دیں، یعنی حق و حق کار کے سپرد کر دیں جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری پرورش کی، ورنہ ہم تو ایک نطفہ ناچیز تھے جس سے ہمیں انسانی صورت و حیت بخشی گئی، اور زمین میں ہمیں اپنی خلافت اور نیابت کا منصب عطا فرمایا۔ ہماری ہر خواہش اور مراد اسی کی مراد کے تابع ہو اور ہماری ہر ناپسندیدگی اسی کی ناپسندیدگی کے تحت ہو۔ جب ہم احکام الہی کے مطیع ہوں گے تو تمام کائنات ہمارے حکم کی مطیع ہوگی۔ جب ہم اللہ کے نواحی سے پرہیز کریں گے پھر دنیا میں ہم جہاں بھی رہیں گے تمام مصائب و آلام ہم سے دور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض اپنی کتب سماوی میں فرمایا، اے بنی آدم علیہ السلام، میں اللہ ہوں، خالق کائنات ہوں، میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ میں کائنات میں جس چیز کو حکم دوں کہ ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے اور عدم سے عالم وجود میں آ جاتی ہے۔ بس تو خالصتاً میری اطاعت و عبادت کر، یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ میں تجھے توحید کی برکت سے وہ روحانی قوت عطا کروں کہ تو بھی جس چیز کو کہے ہو جا وہ ہو جائے اور وجود ظہور میں آ جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، اے دنیا، جو شخص میری خدمت و اطاعت کرے تو اس کی خدمت و اطاعت کر، اور جو شخص مہر تیری خدمت و پرستش کرے اسے مصائب و آلام میں مبتلا رکھ۔ بس جب خدا کے نواہی یعنی ممنوعات، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ہمارے سامنے آئیں تو ان سے پوری احتیاط کے ساتھ اجتناب کریں، دور رہیں، کامل عجز و انکساری اختیار کریں اور تسلیم و رضا کو اپنا شعار بنائیں۔ ہمارے حواس ہمسا اور ہمارے تمام اعضاء و جوارح ہمہ وقت پابند احکام الہی ہونا چاہیے اور ان کی بجا آوری میں کبھی تساہل و تاخیر نہ کریں۔ عوامل قضاء و قدر میں خفگی، تعجیلی یا شکایت و مخالفت کو دخل نہ دیں، پس یہی غذائے الہی اور نسخہ ربانی ہے جو ہمیں گناہوں کے امراض اور خواہشات نفسانی کے فتنوں سے محفوظ و صحت یاب رکھ کر قرب خداوندی عطا کرے گا۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔